آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسد فلاحی ہادیہ کے شمارہ نومبر 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ منتخب مضمون جس کا عنوان نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے اور اس کے رائٹر جناب سید سعادت اللہ حسینی ہیں۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ تجارت کا وہ ماڈل ہے جس میں اشیاء کا فروخت کنندہ نہ صرف اپنی فروخت کردہ اشیاء پر منافع کماتا ہے بلکہ جن لوگوں کو اس نے براہ راست یا بالواسطہ طور پر اس تجارت میں شامل کیا ہے ان کی فروخت پر بھی منافع کماتا ہے۔ اس طرح اگر الف نے بے اور جیم کو اشیاء فروخت کی ہیں، بے نے دال ہے اور واو کو کی ہیں، جیم نے لام میم اور نون کو کی ہیں، دال نے سین شین اور صاد کو کی ہیں، تو ان کی تجارتی سرگرمیوں میں منافع کا کچھ حصہ الف کو بھی ملتا رہے گا۔ اس طرح مندرجہ بالا چارٹ میں دال ہے واو سین شین صاد لام میم نون ان سب کے ذریعے جو اشیاء فروخت ہوں گی ان کا منافع الف کو ملتا رہے گا، جبکہ دال ہے واو اور سین شین صاد کا منافع بے کو بھی اور لام میم اور نون کا منافع جیم کو بھی ملتا رہے گا۔ یہ سب الف کی ڈاؤن لائنز کہلاتی ہیں اور ڈاؤن لائنز جتنی زیادہ ہوں گی منافع کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس طرح ملٹی لیول مارکیٹنگ میں کامیابی کے لیے صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اشیاء فروخت کرے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جن لوگوں کو اشیاء فروخت کی گئی ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مزید فروخت کریں۔ اس طرح یہ سلسلہ جتنا دراز اور جتنا وسیع ہوگا اور ڈاؤن لائنز میں جتنا زیادہ کاروبار ہوگا اتنا ہی زیادہ منافع ملے گا۔ ایک آدمی اونچی قیمت پر کوئی چیز خرید کر ممبر بن جاتا ہے اور خریدی ہوئی چیز کی تشہیر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تشہیر سے متاثر ہو کر اگر کوئی خریدنا چاہے تو اسے کسی ڈسٹریبیوٹر کے پاس نہیں بھیجتا بلکہ خود ڈسٹریبیوٹر بن جاتا ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حامیوں کے دلائل درج ذیل ہیں۔ اس ماڈل میں عوامی ربط اور فرد سے فرد کے تعلق کی بنا پر تجارت انجام پاتی ہے۔ چونکہ زیادہ سے زیادہ عوامی رابطے پر منافع کے امکانات زیادہ ہیں، اس لیے اس اسکیم میں انفرادی رابطہ ہی کے ذریعے اشیاء کی فروخت کی تشہیر ہو جاتی ہے اور اشتہار یعنی ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ کا خرچ بچ جاتا ہے جو ڈسٹریبیوٹر میں منافع کی صورت میں تقسیم ہوتا ہے۔ عام تجارتی ماڈلوں میں بھی اگر چلر بیوپاری زیادہ فروخت کرے تو تھوک بیوپاری اور ڈیلر اور ڈسٹریبیوٹر کے منافع میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح اس اسکیم میں بھی ڈاؤن لائنز میں زیادہ فروخت سے ڈسٹریبیوٹر زیادہ منافع کماتا ہے۔ چونکہ ڈسٹریبیوٹر کا منافع ڈاؤن لائنز کی کارکردگی پر منحصر ہوتا ہے، اس لیے وہ انہیں متحرک رکھنے اور ان کی تجارت بڑھانے میں حصہ لیتا ہے اور منافع اس سرگرمی کا جائز نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ ان دلائل کا خلاصہ ہے جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کو رائج تجارتی طریقوں کی اصلاح یافتہ شکل قرار دینے اور ڈاؤن لائنز کے منافع میں ڈسٹریبیوٹر کی شرکت کو جائز اور معقول قرار دینے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ تاریخی پس منظر اور دیگر مماثل اسکیمیں۔ جدید نیٹ ورک مارکیٹنگ کا آغاز مخروطی اسکیم سے ہوا جو پونزائی نامی ایک شخص نے شروع کی تھی۔ اس اسکیم میں اشیاء کی فروخت نہیں ہوتی بلکہ صرف رقومات کی بنیاد پر سلسلہ چلتا ہے۔ ایک شخص کچھ فیس دے کر ممبر بنتا ہے اور پھر نئے ممبر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ نئے ممبر اس کی جمع شدہ فیس میں سے کچھ حصہ پہلے شخص کو منافع کے طور پر ملتا ہے اور نئے ممبران اسی طرح کے منافع کی لالچ میں مزید نئے ممبر بناتے ہیں۔ اس طرح ممبران کی ہر اگلی نسل کے نقصان کی قیمت پر پچھلی نسلوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگلی نسل کے لوگ اس لیے یہ نقصان برداشت کرتے ہیں کہ انہیں امید ہوتی ہے کہ وہ نئے ممبر بنا کر ڈھیر سا نفع کمائیں گے۔ یہ سلسلہ لامتناہی طور پر چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جس وقت یہ اسکیم ناکام ہوتی ہے اس وقت جو لوگ ڈاؤن لائنز میں ہوتے ہیں وہ خسارے میں رہتے ہیں اور زمانی اعتبار سے اس شجرے میں جو جتنا اوپر ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ منافع کما لے جاتا ہے۔ اس طرح کی اسکیموں کے ناجائز ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں قمار، ربا، غرر وغیرہ ساری خرابیاں موجود ہیں۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں اس طرح کی اسکیموں پر پابندی بھی ہے
پونزائی اسکیم کی ایک ترقی یافتہ شکل تحفہ کی اسکیم ہے۔ اس میں بھی اشیاء کی خرید و فروخت نہیں ہوتی بلکہ پیسے ہی کاروبار ہوتا ہے اور بہتر کارکردگی پر ڈسٹریبیوٹرز کو تحفے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک اور شکل انٹرنیٹ پر رپورٹ چین ہے، جس میں انٹرنیٹ پر کچھ بے معنی سے مفاد فیس دے کر زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی مذکورہ پونزائی اسکیم کی ہی ایک شکل ہے۔ پونزائی اسکیموں کے خلاف دنیا بھر میں رائے عامہ کی مخالفت اور قانونی بندشوں سے خود کو بچانے کے لیے بعض کمپنیوں نے اشیاء کے فروخت کا ہیلہ دریافت کیا، اور یہی MLM یا نیٹ ورکنگ مارکیٹنگ ہے۔ MLM کی مذکورہ اسکیم کی اصل ہی یہ ہے کہ ڈاؤن لائنز کے نقصان کی قیمت پر اپ لائنرز کو فائدہ پہنچایا جائے۔ مروجہ تجارتی طریقوں میں تاجروں، ہول سیل بیوپاریوں، ڈیلرز اور ڈسٹریبیوٹر کی ایک محدود تعداد ہوتی ہے۔ یہ تعداد اشیاء تجارت کی مانگ اور مارکیٹنگ کے سائز پر منحصر ہوتی ہے۔ اکثر ایک علاقے میں ایک ہی ڈیلر ہوتا ہے۔ اس طرح تجارتی نیٹ ورک اور مارکیٹ میں ایک گونا مناسبت ہوتی ہے۔ MLM کے تجارتی طریقے میں ہر ڈسٹریبیوٹر لامحدود تعداد میں نئے ڈسٹریبیوٹر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سلسلہ لامتناہی طور پر چلتا ہے۔ کسی علاقے میں کسی بھی شے کے گاہکوں کی تعداد محدود ہوتی ہے۔ محدود گاہکوں کے لیے لامحدود تاجر بنانے کا یہ سلسلہ بالآخر کہیں نہ کہیں جا کر رک جاتا ہے، اور جب یہ رکتا ہے تو اس وقت جو جدید ترین گاہک تک یعنی سب سے نچلے ڈاؤن لائنرز ہوتے ہیں وہ سراسر نقصان میں رہتے ہیں۔ وہ جو شے خریدتے ہیں اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی زیادہ قیمت کے ذریعے اپ لائنرز کو منافع دیا جاتا ہے۔ یہ زیادہ قیمت وہ محض شے کے لیے نہیں دیتے بلکہ اس لیے دیتے ہیں کہ انہیں امید ہوتی ہے کہ وہ مزید ڈاؤن لائنز بنا کر اس سے منافع کمائیں گے۔ لیکن اب چونکہ بازار میں مزید نئے گاہکوں کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اس لیے ڈاؤن لائنز نہیں بنا پاتے، ان کی زائد قیمت ڈوب جاتی ہے، اور اس نقصان کے بدلے میں ان لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے جو اس کاروبار میں پہلے داخل ہوئے۔ اس طرح کاروبار میں اپ لائنرز کے بھاری بھرکم فائدے کو دکھا کر نئے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، جبکہ ہر اگلی نسل کے لیے منافع کمانے کے مواقع کم سے کم تر ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک سطح پر آ کر یہ موقع صفر ہو جاتا ہے۔ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ مروجہ تجارتی طریقوں میں بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن مروجہ تجارتی طریقہ منصوبے کے اعتبار سے منافع بخش ہے۔ اس میں نقصان یا تو فرد کی کوتاہی، کمزوری یا نااہلی کی وجہ سے ہوگا، یا بعض ناگوار حادثات یا اتفاقات کی وجہ سے، جبکہ MLM کا منصوبہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاؤن لائنرز کے نقصان کی قیمت پر اپ لائنرز کو فائدہ ہو۔ مروجہ تجارتی طریقے میں تاجر یا ڈسٹریبیوٹر جو منافع کماتا ہے وہ اس خدمت کے بدلے میں ہے جو صارف تک شے پہنچانے کے لیے انجام دے رہا ہے۔ صارف چونکہ صرف شے استعمال کر رہا ہے اس لیے وہ زیادہ قیمت دے رہا ہے۔ MLM میں کوئی شخص محض صارف نہیں ہے، وہ اس کاروبار میں اس نیت سے داخل ہو رہا ہے کہ مزید نئے لوگوں کو اس میں داخل کر کے منافع کمائے۔ اس پس منظر میں محض زمانی اعتبار سے تاخیر سے داخل ہونے کی وجہ سے وہ سراسر نقصان میں رہتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ کھلا دھوکہ ہے۔ MLM میں نقصان اٹھانے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ مشہور MLM کمپنی کے ڈسٹریبیوٹر پر کیے گئے ایک سروے کے نتائج ذیل کے مطابق ہیں۔ جملہ ڈسٹریبیوٹرز جن پر سروے کیا گیا 4,45,000، فعال ڈسٹریبیوٹرز 3 لاکھ، 1,55,000 لوگوں کو کوئی بونس نہیں ملا، 99.5% لوگوں کو $13 سے کم بونس ملا جو ان کی تجارتی اخراجات سے کم ہے، 99.9% لوگ نقصان میں رہے۔ وہ ہر سال یہ کاروبار چھوڑتے ہیں اور ان کی جگہ نئے لوگوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ 0.6% ٹاپ لائنرز جملہ بونس کا 30% سے زیادہ وصول کر لیتے ہیں۔ اس طرح اس سروے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس اسکیم کا ڈیزائن ہی کچھ اس طرح سے ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو منافع کی امید دلا کر ان سے پیسہ وصول کیا جائے اور چند لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اس طرح امریکہ کی اٹاوا کاؤنٹی میں جو MLM اسکیموں کا مرکز ہے، ان اسکیموں سے وابستہ افراد کے ٹیکس کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ محض 23% لوگ منافع کماتے ہیں، باقی سب نقصان میں رہتے ہیں۔ شرعی موقف: راقم الحروف کے محدود مطالعہ اور ناقص فہمی کے مطابق اس اسکیم کا شرعی موقف ذیل کے مطابق ہے۔ نمبر 1، یہ قطعاً حرام ہے،
اس میں حرمت کے ایک سے زیادہ پہلو موجود ہیں۔ نمبر 2، اصلاً یہ پونزائی اسکیم ہی کا ایک ہیلہ ہے۔ خریدنے والے فرد کی ادا کردہ رقم میں سے ایک حصہ اپ لائنرز کو دیا جا رہا ہے۔ جو زیادہ لوگ محض اتفاق سے تاخیر سے شامل ہوئے ان سے روپے جمع کر کے ان کم لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جو اتفاق سے پہلے آ گئے۔ بعد میں آنے والے اشیاء میں دلچسپی سے زیادہ اس امید پر کاروبار میں حصہ لے رہے ہیں کہ وہ اگلوں کی رقم کا ایک حصہ حاصل کریں گے۔ کئی لوگوں سے پیسے جمع کر کے کسی اتفاق کی بنیاد پر ایک شخص کو دے دینا قمار یا میسر ہے، اس لیے MLM میں قمار پایا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر اس کاروبار میں داخل ہونے والے ہر شخص کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ وہ آخری ڈاؤن لائن میں شامل ہو کر اپنی کل زائد پونجی شے کی لاگت کے اوپر ادا کردہ رقم گنوا دے اور یہ پونجی ان لوگوں کے قبضے میں چلی جائے جو اس کی اپ لائن میں ہیں۔ وہ اپنی رقم اس موہوم امید پر لگا رہا ہے کہ اسے بھی ڈاؤن لائنز ملیں گی۔ اس شکل میں اور میسر اور قمار کی دیگر شکلوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اس میں دھوکے کی کئی صورتیں موجود ہیں۔ ڈسٹریبیوٹر کو اپ لائنز کا فائدہ دکھا کر اور اسی سطح کے منافع کا لالچ دے کر راغب کیا جا رہا ہے، جبکہ کاروبار میں تاخیر سے داخل ہونے کی وجہ سے اور مارکیٹ کے محدود ہونے کی وجہ سے منافع کی اس سطح تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ مصرات کی شکل ہے۔ دھوکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اشیاء کے پردے میں اصلاً پیسے کا کاروبار ہو رہا ہے۔ خریدنے والا شے میں عام طور پر کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن ڈاؤن لائن سے منافع حاصل کرنے کی خاطر وہ شے خریدتا ہے۔ اس میں غرر کا پایا جانا کسی شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس لیے کہ ڈاؤن لائنرز کا فائدہ موہوم اور اتفاقات پر منحصر ہے۔ جو شخص بھی اس کاروبار میں داخل ہو رہا ہے اسے نہیں معلوم کہ وہ کس سطح پر ہے، آیا 1.2% ٹاپ لائنرز میں ہے یا منافع کمائے گا، یا اس عظیم اکثریت میں ہے جو ڈاؤن لائنرز میں ہونے کی وجہ سے نقصان اٹھاتی ہے۔ اس لیے یہ غرر ہے اور غرر جلی ہے۔ علامہ سرخسی نے غرر کی تعریف یوں کی ہے کہ غرر وہ ہے جس کے نتائج و اثرات پوشیدہ ہوں۔ اس سے ملتی جلتی تعریف فقہ مالکی میں بھی ملتی ہے۔ چونکہ تجارتی ماڈل میں یہ نہیں معلوم کہ ڈسٹریبیوٹر کس ڈاؤن لائن میں ہے اور اس کی معاملت کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اس لیے اس تعریف کی روح سے بھی یہ غرر ہے۔ شافعیہ میں سے شیرازی نے بھی غرر کی تعریف یوں کی ہے کہ غرر وہ ہے جس کا نتیجہ معلوم نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی تعریف کی ہے۔ شافعیہ میں سے بعض دوسروں نے بھی اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غرر وہ ہے جس میں دو امکانات ہوتے ہیں اور نامطلوب امکان کے وقوع پذیر ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے اوپر اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ MLM اسکیموں میں فائدہ حاصل کرنے والے 1% سے کم اور نقصان اٹھانے والے 99% سے زیادہ ہیں، اس لیے اس تعریف کی روح سے بھی یہ غرر ہے۔ شیخ مصطفیٰ زرقاء نے تعریف کی ہے کہ غرر ایسی ممکنہ اشیاء کی فروخت ہے جن کا وجود یا خصوصیات یقینی نہ ہو اور ان میں موجود خطرے کی وجہ سے وہ جو اسے مشابہ ہو۔ اس تعریف کی روح سے بھی زیر بحث معاملہ غرر پاتا ہے۔ ڈاؤن لائن سے آنے والے منافع ملکیت میں آنے کی جائز صورتوں میں سے کسی صورت میں بھی شامل نہیں ہے۔ یہ عقد نہیں ہے، اس لیے کہ ڈاؤن لائنرز اور اپ لائنرز کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، نہ ہی احراز المباحات ہے نہ خلفیت ہے، اس لیے یہ قطعاً حرام ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں ربا کا بھی پہلو شامل کیا ہے۔ مجھے اس میں ربا تو نظر نہیں آتا، لیکن قمار، غش، مصراف اور غرر کی موجودگی کی وجہ سے یہ حرام معاملہ ہے۔ چونکہ معاملہ بنیادی طور پر صحیح نہیں ہے اور فوری ڈاؤن لائن کے ڈسٹریبیوٹر سے بھی اس لالچ کی بنیاد پر معاملت کی جا رہی ہے کہ وہ نچلی کئی ڈاؤن لائنرز بنا کر منافع کا ذریعہ بنیں گے، اس لیے فوری ڈاؤن لائن اور دیگر ڈاؤن لائنوں سے حاصل ہونے والے کمیشن میں شرعاً کوئی فرق نہیں ہے، دونوں بیک وقت حرام ہیں۔ اسی طرح سروے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس اسکیم کا ڈیزائن ہی کچھ اس طرح ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو منافع کی امید دلا کر ان سے پیسہ وصول کیا جائے اور چند لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔
امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا. اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.